أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. میدان حشر کے اندر کیا کیا ہوگا، کس طرح سے حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی. ایک مسئلہ یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہوگا یا حقوق اللہ ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ذرہ برابر بھی نہیں دبائیں گے. کسی بات کو اللہ رب العزت چھپا لیں اور جس کا جو حق ہے ان کو وہ حق نہ ملے، ایسا کل قیامت کے دن ہرگز نہیں ہوگا. جس بندے کا جو حق ہوگا، چاہے وہ حقوق اللہ کے تعلق سے ہو یا حقوق العباد کے تعلق سے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ ضرور دیں گے اور ضرور دلوائیں گے. کیسے دلوائیں گے؟ اگر حقوق العباد ہوگا تو اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی جمعے کے دن. حقوق اللہ کیسے دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت، جسے ہم اور آپ باہر سنتے ہیں، جماعت میں جانے والے اور بیٹھنے والے یہ حدیث پاک باہرہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا اور بالکل لوگوں سے الگ کر کے ان سے معلوم کرے گا اور انہیں دکھائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا ہے. وہ اقرار کرے گا، گویا کہ اس کے 99 دفاتر اس کے سامنے رکھے جائیں گے جو پورے کے پورے گناہوں سے سیاہ ہوں گے، پورے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوں گے. پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کوئی نیک عمل ہے تمہارے کھاتے کے اندر؟ وہ شخص مایوس ہو جائے گا اور اپنی ہلاکت اور بربادی کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا. ایک پرجہ نکالا جائے گا جس کے اندر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ رب العزت وہ پرجہ ان کے ہاتھ میں دیں گے اور اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ جہاں وزن کیا جاتا ہے، جہاں اعمال وزن کیے جا رہے ہیں اس جگہ اسے لے جا کر کے وزن کرواؤ. وہ شخص اس پرجے کو حقیر سمجھے گا اور معمولی سمجھے گا اور وہ یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ ہمارے ان 99 دفاتر کے مقابلے میں اس کا کیا موازنہ اور کیا حیثیت ہے اس کی. لیکن اللہ رب العزت جو ابھی بات بتائی گئی یہ ارشاد فرمائے گا کہ آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ رب العزت اس نام کو وزن کروائے گا اور اس نام کا جو وزن ہے اور جو اس کا بدلہ ہے اور اجر ہے یہ تمہیں ضرور ملے گا، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا. وزن کرایا جائے گا، بالآخر یہ پلڑا جھکے گا اور اللہ رب العزت اس کے لیے نجات کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائیں گے. تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت حقوق اللہ کو کس طریقے سے پورا کرتا ہے، اسی کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم ترازو کو رکھیں گے، میزان عدل کو رکھیں گے، قائم کرنے کے لیے قائم کریں گے اور اس پر اعمال وزن کیا جائے گا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا.
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور سامنے لائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، بالکل کافی ہیں، یعنی کہ ہمیں کسی اور انصاف کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس کے اندر ظلم کیا ہے اور کوئی دوسرا آ کر کے انصاف کرے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو آدمی دوسرے کے فیصلے کے اوپر کیا وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے پہلے بات آئی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تمہارا نام اعمال بالکل تمہارے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے، تم نے کیا کیا نیکیاں کی ہے، ما لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ دیکھیے یہ کیسا نیک نام اعمال ہے جس نے ہماری نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ بڑی بات کو، ساری باتوں کو لکھ ڈالا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو سب کچھ تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے اور آج کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا حساب خود ہی کر سکتے ہو، اور ان اعمال کی روشنی میں، نام اعمال کی روشنی میں تم یہ اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ بہرکیف اس مضمون کو قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بار بار بیان کیا ہے۔ سورہ القاریہ کے اندر بھی اس مضمون کو بیان فرمایا، سورہ اعراف کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ مؤمنون میں، اور پھر سورہ زلزال کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے یا ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، جیسا کہ اس قرآن کریم کی آیت سے بھی معلوم ہوا، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ بہرکیف اللہ رب العزت حقوق العباد کو جس طریقے سے دلائیں گے، حقوق اللہ کے اندر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کل قیامت کے دن امت کے لیے فیصلہ، مخلوق کے لیے فیصلہ ہوگا۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ اگر جانوروں نے اگر کسی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ آگے ہمارا حشر کے میدان کے سلسلے میں ایک مضمون آیا تھا حوض کوثر کا۔ حوض کوثر کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہمارے سامنے آنی چاہیے، وہ یہ ہے، تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں لوگ اور سوال بھی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اس سلسلے کے اندر کہ حوض کوثر جنت کے اندر ہے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر جنت سے باہر ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت جو ہے اس کی یہ ہے، دیکھیے آج کل اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ پانی کی فیکٹری کی کمپنیاں ہوتی ہیں، پانی کی فیکٹری ہوتی ہے، اس کی کمپنیاں، اور اس کی شاخیں کئی جگہ پر لگائی جاتی ہیں، اور وہی پانی آپ کو دوسری جگہوں پر مل جائے گا۔ یا اس طریقے سے کہیے کہ بہت سارے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ کھانے کا، وہ جو ہے ہمیں دوسری جگہوں پر بھی مل جاتے ہیں۔ ایک اصل جگہ کسی شہر میں ہوتا ہے لیکن وہ دوسری جگہوں پر بھی ہمیں مل جاتے ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں اور وہاں سے ہمیں دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، وہ اصل کے اندر وہ حوض جو ہے وہ جنت کے اندر ہے، اور اس سے دو پرنالے، یا یوں کہیے کہ اس کی شاخ حوض کوثر کی شاخ جو ہے وہ حشر کے میدان میں بھی ہے، اور لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس نہر سے اور اس حوض سے جو پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں کی گرمی اور شدت
جو ہوگی پریشانی کا عالم، وہ بیان کیا گیا کہ کتنی سخت دھوپ ہوگی، سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، جس کی تپش اور پریشانی سے لوگ شرابور ہوں گے۔ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد اگر نیک اعمال کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب ہوگا، اور اس پانی کے ذریعے سے جو ابھی پیاس لگی تھی اور جو ابھی معاملات اور پیش آنے والے ہیں، ابھی پلسرات کا معاملہ باقی ہے، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر اس ایمان والے کو جس نے حوض کوثر سے پانی پیا ہے اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور عقیدہ ہمارے لیے یہاں صحیح ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو سحقاً یہ کہہ کر کے اور حوض کوثر سے دور فرما دیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، پوری زندگی گزاری ہے ایمان کے ساتھ، تو آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس شخص کو سحقاً کہہ کر کے اور دور فرمائیں گے اور حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیں گے؟ یہ اصل کے اندر عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص لوگوں کے لیے ہے کہ جو بدعات پر مصر ہیں، جو بدعات کو گھڑتے ہیں یا بدعات پر مصر رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ کئی حدیث پاک اس سلسلے میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہمارے حوض پر آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور ہم اسے دیکھیں گے اور بظاہر یہ لگے گا کہ وہ ہمارے امتی ہیں، اور فرشتے اس کو بیچ میں روکیں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ اسے آنے دیا جائے، یہ ہمارے امتی میں سے ہیں، اور اسے آ کر کے پانی پینے دیا جائے۔ لیکن فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی بدعات گھڑ کر کے اور کیسی رسم و رواج کو جنم دے کر کے اور آپ کی شریعت کے اندر ملاوٹ کیا تھا، خلط ملط کیا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے کہ ان لوگوں نے ہماری شریعت کے اندر خلط ملط کیا ہے اور ہماری شریعت کے اندر ملاوٹ کیا ہے، آمیزش کی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، سحقاً دور ہو جاؤ، یعنی اس کو حوض کوثر کے پانی پینے سے روک دیا جائے گا اور اس کو دور ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو بدعات، خرافات اور رسم و رواج سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ حدیث پاک کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر مکمل طور پر عقیدہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔